بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ملک کا یہ ایک نرالا دستور تھا، ان لوگوں نے دستور بنایا ہوا تھا اپنا کہ سال کی پہلی تاریخ کو، جیسے 1 جنوری ہے، سال کی پہلی تاریخ کو دریا عبور کر کے، دریا پار کر کے اس طرف جو بھی ان کے ملک میں داخل ہوتا تھا وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا، اسے یہ دستور نہیں پتہ تھا، یہ قانون نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہی وہ پہلا شخص جو ہے وہ دریا پار کر کے اس ملک میں آیا تو وہ لوگوں نے ڈھول بجایا، اسے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا، وہ بندہ بڑا غریب تھا، پریشان حال تھا۔ تو 1-2 دن تو اسے یقین ہی نہ آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام نے اسے بتایا کہ جی ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جو بھی پہلی تاریخ کو ہمارے ملک میں داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ، اور ہم اس کا سارے کہنے مانتے ہیں۔ تو وہ آدمی بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میری تو موجیں لگ گئیں۔ تو اس نے کہا کہ جی جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں سچ مچ کے، تو جو آپ حکم دیں گے وہ ہوگا۔ تو وہ اس آدمی نے جناب عالی طرح طرح کے کھانے آرڈر کیے، بہترین لباس، بہترین سواری، جو بھی عیاشی کا سامان، وہ بڑے مزے سے وہ زندگی گزارنے لگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے سال گزر گیا۔ جیسے ہی سال کا اختتام ہوا، آخری تاریخ کو وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھنا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھنا شروع کر دیے۔ تو کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ بھی ہمارے ملک کا دستور ہے کہ اب آج آخری تاریخ ہے سال کی، تو آخری تاریخ کو باندھ کے آپ کو تو ہم جنگل میں پھینک آئیں گے۔ اور وہ سچ مچ پھینک آئے اور کہا کہ بھائی اب ہم نے کل پہلی تاریخ ہے تو ہم نے اب نیا بادشاہ بھی تو جو ہے نا وہ اپنے لیے چننا ہے نا۔ تو اس کو پھینک آئے۔ وہاں جب پھینکنے گئے جنگل میں تو دیکھا وہاں کھوپڑیاں اور ہڈیاں بہت ساری بکھری پڑی تھیں۔ تو وہ آدمی پوچھنے لگا یہ کس کی کھوپڑیاں؟ اس نے کہا جی آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کی تھی۔ تو اسی طرح زمانہ چلتا رہا۔ تو ایک کے بعد دوسرے، اور پھر ایسے ہی ہر سال ایک نیا بادشاہ منتخب ہوتا اور وہ اسے اسی طرح اس سال کے بعد وہ جنگل میں پھینک آتے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک بڑا جو ہے نا عقل مند لڑکا جو ہے وہ ادھر داخل ہوتا ہے، اسے بھی کوئی پتہ نہیں ہے ان کے قانون کا، اسے بھی بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو ہے اس کو خدا نے عقل دی تھی، اس نے عقل سے سوچا کہ اگر انہوں نے پہلی تاریخ کو مجھے بادشاہ بنایا ہے تو یقیناً اگلے سال کی پہلی کو یہ کسی اور کو بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے سارے احوال جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پتہ کر لیے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھے اپنے تعلقات بنائے، اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کام کیا، اس نے وہ عیاشی میں نہیں پڑا قصہ مختصر۔ اس نے بڑے اچھے سے جو ہے اس نے پھر ایک اپنا جو ہے نا رازدار بھی بنا لیا۔ وہ لوگ اپنا راز نہیں کسی کو دیتے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے بہت مخلص بادشاہ ثابت ہوا ہے، تو ان میں سے ایک جو ان کا وزیر تھا، اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو آخری دن؟ تو اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا میں جان کی امان چاہوں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، تو آخری دن ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کو پھینک آئیں گے۔ اس نے اپنے لیے وہاں پہ جہاں پھینک کے آنا تھا وہاں اپنے اسی وزیر کے ذریعے وہاں پہ اپنے لیے ایک چھوٹی سی رہائش کا بندوبست کروا لیا دور جنگلوں میں، اور کہا کہ تم جب مجھے پھینک کے آؤ گے نا تو ایک چھوٹا سا وہ جو بلیڈ کہہ لیں یا کوئی تیز دھار آلہ وہ بھی رکھ دینا تاکہ میں اس سے اپنی رسیاں کاٹ لوں۔ اور پھر اوکے جی، سال کا آخری دن آیا تو اس آدمی کو جب وہ اس لڑکے کو پھینک کے آئے اس نے اس تیز دھار آلے سے اپنی رسیاں کاٹیں اور اپنے لیے وہ جو اس نے وہاں چھوٹا سا گھر بنوایا ہوا تھا وہاں وہ منتقل ہو گیا اور آرام سے اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دیکھیے یہ سب ہماری اور آپ کی کہانی ہے، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، ہم سب کی یہی کہانی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے اور بادشاہ پیدا ہوئے۔ ہم جو چاہتے ہیں ویسے ہوتا چلا جاتا ہے، ہم بادشاہ ہیں اس دنیا کے، اور لیکن ایک خاص وقت تک ہم یہاں پہ رہیں گے۔ پھر ایک وہ وقت آئے گا جب ہمارے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا، ہمیں بھی دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں اب عقل کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ انتظام کرنا ہے کہ جہاں ہم نے جو ہماری آخری منزل ہے، جو ہمارے وہ آخرت کا گھر ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے، وہاں پہ بھی اپنا کوئی گھر بنا لینا ہے۔ تو یہ اتنی سبق آموز اور فکر انگیز حکایت ہے، ہمت کیجئے اس کو دوبارہ سنیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔